اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے قرآن اور اپنی سنت کی صورت میں روشنی کے جو دو بنیادی ماخذ چھوڑے ہیں، ان کی موجودگی میں امت کبھی گمراہ نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح و تفسیر دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل علم و عرفان اپنے اپنے انداز میں اپنے فہم کے مطابق کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ حیات طیبہ کا تعلق ہے تو وہ چلتے پھرتے قرآن کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ بلا شبہ وہ ہر خاص و عام کی انگلی پکڑ کر اسے منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والوں کو یا تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا حسرت کی نگاہ سے، اپنے سے نیچے والوں کو حقارت کا مستحق جانتے ہیں، ان سے رعونت کا سلوک کرتے ہیں، اپنے برابر والوں پر شک اور حسد کی نگاہ ڈالتے ہیں اور اپنا حریف گردانتے ہیں۔ یہ طرز عمل مادہ پرست اور خدا خوفی سے عاری لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اس سے قطعی مختلف طرز عمل کے حامل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا انداز کلام ملاحظہ ہو۔ کلام کا آغاز حکایتی ہے۔ ایک قصے کا آغاز یوں ہوتا ہے، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب قاری انتظار میں ہے کہ یہ حکایت آگے بڑھے گی، لیکن اچانک ہمارے تصور کی سکرین پر ایسا منظر آتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پر سامنے آتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ گویا تصور نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے ان حضرات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے حاضر ہیں اور قریب ہے کہ ہم ان حضرات کی یہ رقت امیز دعا اپنے کانوں سے سن لیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ زمزمائے دعا، نغمہ التجا اور طلب مداح کی یہ عجیب فضا بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، گویا یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک زندہ اور متحرک منظر سامنے ہے جس کے کردار شخصی کھڑے ہیں۔ حسین و جمیل تعبیر اور انداز گفتگو قرآن کریم کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ قرآن مجید عزم و سابقہ کے کسی بھی منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بالکل سکرین پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی سے بھرپور، متحرک اور شخصی تصویر کشی اور منظر نگاری کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ کی اس دائمی کتاب ہی کو زیب دیتی ہے اور ہے بھی معجزانہ۔ اور اس دعا کے اندر کیا ہے؟ نبوت کی نیازمندانہ ادا، نبوت کا پختہ یقین اور اس کائنات میں نظریہ اور عقیدے کا پیغمبرانہ شعور۔ یہی ادا اور یہی یقین اور یہی شعور اللہ تعالیٰ وارثان انبیاء کو سکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ کوشش ہے کہ اس القاء کے ذریعے یہ شعور وارثان انبیاء کے دل و دماغ میں عمیق تر ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ دعائے اجابت، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے ذریعے دونوں اللہ کی جانب متوجہ ہوں، اور اس سب کاروائی اور عمل کے پیچھے صرف رضائے الہی اور مقبولیت دعا کا جذبہ کار فرما ہے۔ اور امید کی کرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پکار کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے، وہ پکارنے والے کا جو شعور ہوتا ہے، وہ یہی اس کے علم میں ہوتا ہے۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس معاونت کی امید ہے کہ یہ دونوں اسلام کی طرف ہدایت پانے کے سلسلے میں اللہ سے رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ پختہ شعور تھا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں، یہ کہ ہدایت صرف اس کی ہدایت ہے، اس کی معاونت و توفیق کے بغیر کوئی نہیں جو ہدایت پا سکے۔ اس لیے یہ دونوں ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ اور اس کی طرف راغب اور مائل ہیں، اور اللہ تو بہترین مددگار ہے۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ باہم معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس کے افراد نسل در نسل نظریاتی طور پر باہم پیوست ہوتے ہیں، اس لیے دعا کی جاتی ہے اور ہماری نسل سے بھی تیری امت مسلم پیدا ہو۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل مومن کی یہ پہلی تمنا ہوتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ ایک مومن کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس دولت کی اہمیت واضح تھی جو انہیں دی گئی تھی، یعنی دولت، ایمان اور ثروت عقیدہ۔ یہ اہمیت اور خواہش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس دولت کے بارے میں التجا کریں، اس لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی اس دولت ثروت سے محروم نہ رکھیں جس کی قدر و قیمت کے برابر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس سے قبل انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ ان کی اولاد کو وسائل رزق فراوانی سے دیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ ان کی اولاد دولت ایمان سے بھی محروم نہ ہو۔ انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ وہ ان کی اولاد کو تعلیم مناسک بھی دے، ان کو طریقہ عبادت بھی سکھائے، ان کی مغفرت کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد وہ مزید التجا کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے مستقل بندوبست فرمائے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔